چنگیز خان کی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک تتاری قبیلے کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ منگول قبیلہ اور تتاری قبیلہ دو بچوں کے نام پہ بنایا گیا، اور ابھی تتاری قبیلے کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو آگے جا کے چنگیز خان کی پوری ہسٹری کے بارے میں پتہ چل سکے۔ ایک طرف جہاں منگولوں نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، وہیں دوسری طرف تتاریوں نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تتاری چونکہ مسلم نہیں تھے، مسلمانوں کے بہت خلاف تھے، جس طرح منگول مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اصل میں تتاری قبیلہ اور منگول قبیلہ دو سگے بھائیوں کے نام پہ بنایا گیا تھا، لیکن ان دونوں بھائیوں پہ حکمرانی کا جوش اس طرح سوار تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی یا نیچے دکھانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ جہاں منگول مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے، تتاری منگول سے زیادہ مسلمانوں پہ ظلم دکھاتے تھے تاکہ وہ لوگ سربراہی قائم کر سکیں۔ تتاریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تتاریوں نے مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دیا تھا۔ یہ لوگ شروع سے ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ وسطی ایشیا کے علاقوں میں نہریں مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو جایا کرتی تھیں، اور مسلمانوں کی بزدلی کی انتہا اس حد تک تھی کہ اگر کوئی مسلمان مرد راہ چلتے کسی تتاری عورت کے سامنے آ جاتا یا اس کو نظر آ جاتا تو وہ تتاری عورت کہتی تھی، تم یہی ٹھہر جاؤ، میں اپنے خیمے میں جاتی ہوں اور کھنجر لے کر آتی ہوں اور تمہیں ذبح کر دیتی۔ تو وہ مسلمان شخص گھبراہٹ کے مارے، ڈر کے مارے وہیں کھڑا رہتا تھا، اور وہ تتاری عورت اپنے خیمے میں جاتی، کھنجر لے کے آتی اور اس کو ذبح کر دیتی۔ کسی کی مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے بھاگ جائے یا وہاں سے یا اس کا مقابلہ کر سکے۔ وہ لوگ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ تتاری قبیلہ مسلمان عورتوں میں بہت ظلم کرتا تھا۔ جو بھی عورت مسلمان انہیں اچھی لگتی اس کو اپنے قبیلے میں لے جاتے، ہر مسلمان عورت کو زیادتی کا نشانہ بناتے تھے، اور جو عورت حاملہ ہوتی تھی اس کے پیٹ کو چاپ کر اس کا بچہ اس نکال دیتے تھے۔ ابن اصیل جو اس ٹائم کے ایک مشہور تحریر اور اسلام کا دفاع کرنے والے شخص تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ کاش مجھے میری ماں نے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ تتاریوں نے عورتوں اور بچوں کے ساتھ بہت ظلم کی، مردوں کے اعضاء کاٹے جاتے تھے، ان کو تکلیف دہ موت دی جاتی تھی، اور عورتوں کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ان کے خون اور ان کا خون پیا جاتا تھا۔ جہاں ایک طرف منگول قبیلے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھاتا رہا، وہاں دوسری طرف تتاریوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے منگول قبیلے سے ایک مسلم اوغوز خان کی پیدائش دی کہ اس نے آ کر منگول قبیلے کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا، اس قبیلے میں اسلام کو نافذ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح تتاری قبیلے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جانشین پیدا کیا جس نے آگے چل کر تتاریوں کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور کافی حد تک بہت سارے تتاری ایمان لے آئے تھے۔ ہمارا اسلام اتنی آسانی سے دنیا میں نہیں آیا، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے بہت سارا خون بہانا پڑا ہے، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی، یہ قربانیاں شروع سے ہی چلتی آ رہی ہیں۔ تتاری مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو قتل کر دیتے تھے، اور مسلمان مردوں کی بیویوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو اٹھا کر اپنے محلوں میں لے آتے تھے، ان کے ساتھ زیادتی کرتے، ان کو شراب وغیرہ پلاتے، ان کے ساتھ زبردستی کرتے اور انہیں اپنے گھر کی ملازموں میں شامل کر دیتے۔ ایک بار تتاری محلوں میں جب عورتوں کو قید کرتے اپنے محلوں میں بند کر دیتے تھے، تو وہ عورتوں کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا تھا کہ وہ اپنے دائرۂ ایمان سے کبھی بھی باہر نکلنے کا سوچتی تک بھی نہیں۔ ان عورتوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے نجات دی ہے۔ تو سبھی عورتوں نے مل کر جو اس محلہ کی، جو تتاریوں کی بیویاں تھیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کے مرد حضرات ہمارے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں، ہم آپ کے محلوں کی صفائیاں کر لیں گے، کام کاج کر لیں گے، لیکن ان سے کہ برائے مہربانی ہمارے اوپر ظلم نہ کریں، ہمیں کم از کم ہمارے عزتوں کو زوال نہ کیا جائے۔ تو اس محل کی جو تتاری بیوی تھی اس کو رحم آ گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے خاوند سے بات کروں گی تو آپ کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ گویا اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم مسلمان عورتوں کو تو لے کر آئے ہیں، ان سے ہم گھر کے کام کاج کروا لیا کریں گے، اب ان کی عزتوں کو کمال ہے۔ مرد حضرات شراب کے نشے میں تھے، ہر وقت شراب کے نشے میں ڈوبے رہتے تھے، وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم ان کی عزتوں کو کمال نہیں کریں گے، لیکن یہ لوگ یہاں رہے، ہمارے کام کرے، گھر کی صفائی کرے، ایک ملازمہ کے طور پر انہیں یہاں رکھا۔ ان کا یہ سوچنا تھا کہ کچھ ٹائم گزرے گا تو ان کا یہ ایمان بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا ہرگز نہ ہو سکا۔ تتاری بادشاہ کی بیوی نے جب ملازموں کو بتایا کہ میں نے اپنے خاوند سے بات کی ہے، آج سے وہ آپ کی عزتوں کا کمال نہیں کرے گا، لیکن آپ لوگ ہماری ملازمہ رہے گی، تو وہ مسلمان عورتیں بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ رات کو اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے تو رات کو ان کے کمروں سے رونے کی آوازیں آتی۔ اس تعجب میں تتاری بادشاہ کی بیویوں نے عورت ہونے کے ناطے اس کمرے کا رخ کیا
کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہاں پہ کیوں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسا ایک دن نہیں، مسلسل لگاتار کچھ دنوں سے ہوتا رہا۔ لہٰذا جب وہ تتاری بیوی مسلمان عورتوں کے کمروں میں کان لگا کر سن رہی تھی کہ اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں کہا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ مسلمان عورتیں جن کا ایمان اتنا مضبوط اور اتنا اونچے درجے کا تھا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں یہ لوگ اتنے اچھے ہیں، انہوں نے ہماری بات مان لی ہے، تو آپ بھی ان کے دلوں میں اپنا ایمان اتار دیجیے۔ وہ تتاری خواتین حیران رہ گئی کہ ہم لوگوں نے ان کے اوپر اتنے ظلم کیے اور یہ لوگ اپنے خدا سے ہماری شکایت کرنے کے بجائے ہمارے ہی بھلے کی بات کر رہے ہیں۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہونا تھا، تو اس عورت نے کہا کہ آپ لوگ جو پڑھتے وہ مجھے بھی پڑھاؤ۔ گویا وہ عورت اس ٹائم ایمان لے گئی، لیکن بادشاہ کو اس چیز کا نہیں پتا تھا۔ اگر اس تتاری بادشاہ کو پتہ چل جاتا اپنی بیوی کو بھی مار دیتا اور باقی مسلمان عورتوں کو بھی۔ گویا آہستہ آہستہ اس پورے محل میں سبھی لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو گئے سوائے اس بادشاہ کا۔ ایک مرتبہ اس محل کا بادشاہ شکار کرنے کے لیے گیا۔ جو ان کی شکار کی جگہ ہوتی تھی وہاں پہ صرف تتاری لوگ ہی جاتے تھے۔ وہاں پہ اگر کوئی مسلمان نظر آتا تھا اسے قتل کر دیتے تھے، بے رحمی سے اس کا خون بہا دیتے تھے۔ تو اسی دوران ایک مسلمان کا وہاں پہ گزر ہوا۔ اس تتاری بادشاہ نے بلایا اور اسے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ہم لوگ تم لوگوں کو مار دیتے ہیں، تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم زیادہ اچھے ہو یا یہ میرا یہ کتا زیادہ اچھا ہے؟ تو اس شخص نے، اس مسلمان شخص نے بہت ہی ہمت کے ساتھ اور بہت ہی عاجزانہ جواب دیا۔ اس نے کہا بھائی اگر اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیتا ہے تو میں آپ کے کتے سے زیادہ بہتر ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بخشتا تو آپ کا کتا مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سن کر وہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو اور تمہارے چہرے پہ کوئی ڈر کا نشان نہیں ہے، اور تم نے بڑے تحمل کے ساتھ اس چیز کا جواب دیا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ تو اس نے کہا کہ ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اور یہ عاجزانہ جواب مجھے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو اس شخص نے کہا ہم سیکھ رہے ہیں وہ اخلاق جو سکھائے گئے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا ایسا کون ہے جو تمہیں اتنی اچھی طریقے سے اتنی اچھی باتیں سکھاتا ہے؟ تو اس نے تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ ابھی تو میں وقت کا بادشاہ نہیں بنا، میرے والد صاحب وقت کے بادشاہ ہیں، میں یہاں کا شہزادہ ہوں، تو جب میں بادشاہ بنوں گا تو مجھ سے ملنے ضرور آؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا۔ کہتا کہیں مکر تو نہیں جاؤ گے، بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں اپنے وعدے کا پکا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جب میں بادشاہ بنوں گا تو تم میرے پاس ضرور آنا۔ وقت گزرتا رہا، شہزادے کا باپ بادشاہ جب مر گیا تو وہ شہزادہ بادشاہ بن گیا۔ یہ خبر اس بزرگ تک پہنچ گئی تو اس کا بھی مرنے کا دن قریب تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا، اسے بلایا کہ وقت کے بادشاہ کے پاس جاؤ، اسے میرا یہ خط دے دے۔ اس نے رکا لکھا خط لکھا، وہ خط لکھ کر اپنے بیٹے کو دیا اور بیٹا وہی خط لکھ کر اس تتاری بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ پہلے تو وہ تتاری بادشاہ اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، پھر جب اس نے کہا کہ یہ خط میرے والد صاحب نے دیا ہے جو آپ سے فلاں فلاں موقع پر ملا، تو اس نے فوراً خط پکڑا اور دیکھا کہ وہ حیران رہے۔ اس خط میں ایسا کیا لکھا تھا یہ ابھی تک کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ اتنا حیران کہ یہ بندہ اپنی بات پہ اس قدر پکا ہے، اس قدر اپنے وعدے پہ ڈٹا رہا۔ وہ فوراً بادشاہ کے تخت سے اترا اور اس بندے کو پکڑا اور محل کی چوکھٹ میں کھڑا ہو۔ اس نے مؤذن کو بلایا اور کہا کہ محل میں کھڑے ہو کے اذان دے۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کر دی۔ محل کے ارد گرد کے سپاہی اکٹھے ہو گئے، آہستہ آہستہ پورے محل کے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور محل کے ارد گرد کا علاقہ بھی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ محل کی چوکھٹ میں کیا ہو گیا۔ تو پھر اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج سے میں مسلمان ہونے کا دعویٰ دیتا ہوں۔ تو اس کے سبھی سپاہی حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ ساری قوم ایمان لے آئی تھی، بس آپ کے ایمان لانے کا ہم انتظار کر رہے تھے، ہم سب لوگ یہی دعا کر رہے تھے کہ آپ ایمان لے آئے، ہم سب صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا رہے۔ تو اس طرح تتاریوں کے اندر اسلام داخل ہوا اور پھر انہوں نے اسلام کی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ مزید یہاں سے بہت سے اسلامی ہیرو بھی پیدا ہوئے جن کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے، لیکن اب ہم بات کریں گے تتاریوں کی۔ جب منگول قبیلے سے لڑائی ہوئی تو اس منگول قبیلے میں چنگیز خان کی حکومت تھی۔ وہ چنگیز خان کون تھا ہم آپ کو بتائیں گے۔